حجاز سے ایک بڑی آگ کا ظہور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن علامات قیامت کی خبر دی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ارض حجاز میں مدینہ طیبہ کے قریب ایک زبردست آگ ظاہر ہوگی۔ بعض علماء مورخین نے وثوق کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ آگ 654 ہجری میں ظاہر ہو چکی ہے۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس واقعے کے بارے میں لکھتے ہیں، ارض حجاز سے وہ عظیم آگ ظاہر ہو چکی ہے جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئی تھی۔ جیسا کہ اس کا حدیث میں ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ارض حجاز سے ایک ایسی آگ ظاہر نہ ہو جائے جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ 3 ماہ تک موجود رہی اور یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ مدینہ کی خواتین اس کی روشنی میں سود کاتا کرتی تھیں۔ علامہ ابو شامہ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جمادی الاخر 654 ہجری کی 3 تاریخ اور بدھ کی رات تھی جب مدینہ منورہ میں ایک ہولناک گونج سنائی دی۔ اس کے بعد زلزلہ آیا، اس نے زمین، دیواروں، چھتوں، لکڑیوں اور دروازوں تک کو لرزا دیا۔ یہ سلسلہ بدھ کی رات سے شروع ہو کر جمعۃ المبارک کے دن تک جاری رہا۔ پھر اس کے بعد ایک عظیم آگ مدینہ کے مقام حرا میں جو بنو قریظہ کے قریب تھا ظاہر ہوئی۔ یہ آگ ہمیں مدینہ میں اپنے گھروں میں بیٹھے نظر آ رہی تھی۔ ہمیں یوں محسوس ہوا کہ یہ ہمارے قریب ہی موجود ہے۔ مدینہ کی وادیاں اس آگ سے بھر گئیں۔ آگ ان وادی میں شزا کی جانب یوں چل رہی تھی جس طرح پانی بہتا ہے۔ یہ آگ بلند و بالا عمارت کی طرح بڑی چنگاریاں پھینک رہی تھی۔ جبل ملیسا یا ملسا، یہ حرا میں ایک آتشفشاں پہاڑ ہے جو آج کل پرسکون ہے۔ اس نے آخری بار 654 ہجری و مطابق 1256 عیسوی میں جوش مارا۔ اس سے پہلے زلزلے کے بہت سے جھٹکے اور ہولناک دھماکے سنائی دیے۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق آتش فشانی کا یہ سلسلہ قریباً 52 روز تک جاری رہا۔ آتشی لاوا اپنے مرکز سے شمال کی جانب 23 کلومیٹر کی مسافت تک جا پہنچا اور اس کی حد مدینہ کے موجودہ ایئرپورٹ کے جنوبی کنارے تک پہنچ گئی۔ پگھلا ہوا گرم لاوا ایک ایسے مقام پر آ کر رک گیا جہاں سے مدینہ طیبہ 12 کلومیٹر کی مسافت پر تھا۔ پھر اس کا رخ شمال کی جانب ہو گیا اور اس کی بلندی سطح سمندر سے 916 میٹر تک پہنچ گئی۔